لوگ پوچھتے ہیں کہ مولانا بتائیے امام زمانہ ظہور کیوں نہیں کرتے؟ کئی سال پہلے میں نے واقعہ بتایا، امام زمانہ ظہور کیوں نہیں کرتے؟ اس نے کہا مجھے نہیں پتا۔ کہا مولانا ہم مجلس کے شروع میں مولا کی دعا، مجلس کے اختتام میں امام کے رجل کی دعا، کب امام زمانہ آئیں گے؟ کب تک ہم شیعہ مشکلات میں رہیں گے؟ اس نے کہا مجھے زیادہ نہیں پتا، لیکن میں نے ایک حدیث پڑھی ہے اپنے چھٹے امام کی کہ جب لوگ پوچھیں کہ امام زمانہ کیوں نہیں آتے تو ان کو کہنا تمہارے عمل کی وجہ سے نہیں آتے۔ جیسے اس نے کہا مسجد کا مؤذن غصے میں اٹھا کہ مولوی صاحب تم ہمیں کہہ رہے ہو کہ امام زمانہ ہمارے، ہم روئیں، ہم عزاداری کریں، ہم نظر و نیاز کریں اور ہمیں کہتے امام زمانہ نہیں آتے؟ کہ آج کے بعد مسجد میں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کہ میرا مسلح اٹھایا اور سینے پہ دے مارا کہ نکل جا مسجد سے، ہمیں ایسا مولوی پسند نہیں جو ہمیں کہے کہ امام زمانہ ہماری وجہ سے نہیں آتے۔ یہ مولانا صاحب کہتے گھر چلا گیا، رات کے 2 بجے یہی مؤذن دروازے پہ دستک دے رہا ہے، دھاڑے مار مار کے رو رہا ہے۔ دروازہ کھولا ہے، مؤذن کیا ہوا، رو کیوں رہا ہے؟ کہ سید مجھے معاف کرنا، مجھ سے غلطی ہو گئی، تو سچ کہہ رہا تھا اگر امام نہیں آتے ہمارے عمل کی وجہ سے نہیں آتے۔ کہ کیسے؟ پہلے دھکے دے کر نکالا، اب غلطی کا اقرار بھی کر رہے ہو؟ کہ مولانا جیسے آپ کے ساتھ بہترانی کی، رات کو گھر گیا، خواب کے عالم میں خواب دیکھتا ہوں اور خواب دیکھا کہ امام زمانہ کا ظہور ہو گیا ہے۔ شیعہ بڑے خوش جشن منا رہے ہیں، چوک در چوک ٹولیاں بنا کے امام کی زیارت کو جا رہے ہیں۔ میں بھی گیا اسی لشکر پہ کہ جاؤں امام کی 10 بوسی کروں، اور جب پہنچا اور امام کی زیارت ہوئی، مولا کے ہاتھوں کا بوسہ دیا۔ جس طرح ہر مومن کی خواہش ہے کہ مولا اپنے قدم میرے گھر پہ لے کر آئے، میں نے کہا مولا آپ کو بھی دعوت دیتا ہوں میرے گھر آئیے۔ امام نے کہا مؤذن جب وقت ملے گا انتظار کرنا، ہم ضرور تیرے گھر آئیں گے۔ کہتا خواب کے عالم میں دیکھ رہا ہوں 2-3 دن گزر گئے، میں اپنے گھر کے صحن کے اندر بیٹھا ہوں، اچانک میرے دروازے پر دستک ہوئی۔ جیسے میں نے دروازہ کھولا میں نے دیکھا زہرا کا لال دروازے پہ کھڑا ہے۔ میں نے بہت جلدی سے امام کو اپنے گھر میں دعوت کی، مولا پہ فرمائی میرے گھر میں آئیے، خوش آمدید۔ جلدی سے میں نے امام کے لیے کرسی لگائی، مولا کرسی پہ بیٹھے، مولا پانی چاہیے، مولا کھانا چاہیے، جس طرح بندہ تعارف کرواتا مولا کیا چاہیے، جو کہیں میں آپ کے لیے تیار کرواؤں، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ مجھ جیسے گنہگار کے گھر میں آئے ہیں۔ امام نے کہا کھانا اور پانی بعد میں پئیں گے۔ ایک مرتبہ امام نے میرے گھر کو دیکھا کہ مؤذن تنخواہ کتنی؟ کہ مولا اتنی سی تنخواہ ہے۔ کہ اتنی سی تنخواہ میں اتنا زیادہ سامان تم نے کہاں سے لایا؟ اکاؤنٹیبلٹی بندہ نیب کے ہاتھوں پہ بھی چڑھ جائے نا تو جیلوں میں چلا جاتا ہے، اور جس کی اکاؤنٹیبلٹی امام کرے۔ جب علی کو خلیفہ بنانے گئے تو مولا نے کہا طلحہ زبیر علی خلیفہ تو بن جائے گا پر علی کا عدل تم سے برداشت نہیں ہوگا۔ فرما کر کسی نے بیت المال سے مال اٹھا کے اپنی بیوی کو مار دیا ہے، علی وہ بھی چھینے گا، عدل علی تم میں سے برداشت نہیں ہوگا۔ علی کی اکاؤنٹیبلٹی عدل امام زمانہ کیسے برداشت ہوگا؟ امام نے کہا مؤذن اگر تنخواہ اتنی ہے، اتنی تنخواہ میں گھر کا اتنا سامان تم نے کہاں سے لایا؟ تنخواہ 20,000 اور گھر پہ 20 لاکھ کی گاڑی کھڑی ہو، دنیا تو سلوٹ مارے گی، لیکن امام پوچھیں گے مال کہاں سے لایا؟ حلال کا تھا حرام کا تھا، خمس دیا تھا کہ نہیں دیا تھا، مال کو پاک کیا تھا کہ نہیں کیا تھا؟ کہ امام سے کیا جھوٹ بولتا؟ میں نے کہا مولا آپ سچ کہہ رہے، اب جو حکم۔ امام نے کہا راہ خدا میں خیرات تھے۔ مولا آپ پہ جان کو بات سامان کی حیثیت کیا ہے؟ کہ میں نے دے دیا۔ کہ تھوڑی دیر کے بعد میری بیوی گھر میں آئی، امام نے میری بیوی کو باطن کی نگاہ سے دیکھا، کہا اے مؤذن اپنی بیوی کو طلاق دے۔ کہ مولا 20 سال کا ساتھ ہے، بندہ ایک عورت کے ساتھ 20 سال رہے کتنی محبت ہوتی، مولا طلاق دے دوں آپ کے کہنے پہ؟ کہاں طلاق دو؟ کہ مولا کوئی ریزن بتائیے کیوں طلاق دوں؟ کہ اے مؤذن تمہاری بیوی تمہاری رضائی بہن ہے۔ کیا مطلب؟ کہ بچپن میں اس کا گھر تیرے گھر کے ساتھ تھا، اس کی ماں کے دودھ خشک ہو چکا تھا، لہذا اس نے تمہاری ماں کا دودھ پیا تھا، پھر گھر گھر سے جدا ہوئے، فاصلے پڑ گئے، پھر رشتہ دار، جب تک علم نہیں تھا رشتہ حلال تھا، اب میں بتا رہا ہوں لہذا رشتہ حرام ہے، فوراً جدائی ہو جائے۔ کہ دل پہ پتھر رکھا، میں نے کہا مولا ٹھیک ہے، بیوی بھی آپ پہ بول رہا ہوں۔ کہ تھوڑی دیر گزری، میرے 18 سال کا جوان بیٹا گھر کے اندر آیا۔ امام نے کہا اے مؤذن بیٹے کی تربیت نہیں کی، تجھے اپنے بیٹوں کو اکبر بنانا تھا نا، قاسم بنانا تھا نا۔ کہ بیٹے کی یہ تربیت کی؟ کہ مولا کیا ہوا ہے؟ کہ ابھی تیرا بیٹا شراب پی کر آیا ہے، ابھی تیرا بیٹا زنا کر کے آیا ہے،
میں تیرا امام ہوں، اس پر حد شرعی جاری کروں گا۔ ابھی ہمارے بیٹے، ہمارے بھائی، ہماری نسلیں گناہ کر رہی ہیں، کوئی حد شرعی جاری کرنے والا نہیں ہے۔ میں خود گناہ کر رہا ہوں، میرے اوپر کوئی حد جاری کرنے والا نہیں، لیکن جب مولا کا ظہور ہوگا، حد شرعی جاری ہوگی، تبھی فرمایا امام زمانہ کی حکومت میں کوئی زانی پیدا نہیں ہوگا، کوئی چور پیدا نہیں ہوگا۔ کیوں پیدا نہیں ہوگا؟ کیونکہ شریعت الہی نافذ ہو چکی ہوگی، اس میں ضرورت ہوگی گناہ کرنے کی۔ امام نے کہا حد شرعی جاری کروں گا۔ حد شرعی سمجھتے ہو؟ بیٹے کو سزا دوں گا۔ تو اب میں نے کہا نا، کس کی محبت زیادہ ہے، کس کی محبت کا کھچاؤ میرے دل میں زیادہ ہے؟ امام کی محبت زیادہ ہے یا بیٹے کی محبت؟ امام کی محبت زیادہ ہے یا مال کی محبت؟ یہی محبتیں بتاتی ہے کہ میں خود کو کس پہ قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ میں اٹھ کے کھڑا ہو گیا اور میں نے خواب کے عالم میں اپنے مولا سے بہترانی کی۔ میں نے کہا کبھی کہتے ہو سامان دو، کبھی کہتے ہو بیوی کو طلاق دو، ابھی کہتے ہو کہ بیٹے کو سزا دینی ہے۔ میں نے کہا امام تو دور، آپ تو مجھے سید بھی نہیں لگتے۔ کہا اتنا کہنا تھا زہرا کے لال کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ امام نے فرمایا تو سید کو کہہ رہا تھا؟ فرمایا جب تو مجھ پر اپنا بیٹا قربان نہیں کر سکتا تو تجھے کہنے کا حق نہیں ہے تو میرا جانے والا ہے۔ آج مومن تھوڑی سی رقم مولا پہ قربان نہیں کر سکتے، چند بال امام پہ قربان نہیں کر سکتے، اپنے دن میں 17 منٹ اپنے مولا کے لیے نکال نہیں سکتا، تو دین قربانی کا نام ہے۔ اے میرے عزیز، میری حیثیت کیا ہے جب خدا حسین جیسے معصوم سے قربانی مانگے؟ دین کو کبھی خون چاہیے ہوتا ہے، کبھی مال چاہیے ہوتا ہے، کبھی تیری زندگی چاہیے ہوتا ہے۔